جی رومینہ خورشید صاحبہ. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں اس وقت اس فورم کے اوپر پہلے تو میں نے سب سے پہلے گزارش کرنی تھی. جب فاتحہ خوانی ہو رہی تھی اس وقت ان بچیوں کو، ان ماؤں اور بیٹیوں کو بھی یاد کیا جاتا جن کی عصمتیں فراموش کی گئیں، جس بچی کا بے ایمانہ قتل کیا. میں آج نہ تو کسی ریاست سے بات کر رہی ہوں نہ کسی میڈیا سے، میں صرف اس ایوان میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں کہ خدا را ہمیں ان قوانین کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی بیٹی یوں قتل نہ ہو، تاکہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اس طرح سے عزت لٹ جانے پر اس پر سوال نہ ہو. جو کچھ ہوا، جہاں جہاں پر بھی ہوا، میں اس پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹس یا پولیٹیکل بات نہیں کر رہی. میں آپ کے توسط سے یہاں پر موجود تمام تر لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ خدا را، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، چاہے وہ قانون سازی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ایسی سزاؤں کا جو ہے ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ مجرم کو بار بار میڈیا پہ دکھا کے ایک تو دوسرے لوگوں کو تقویت نہ ملے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس دن ایک واقعہ ہوا، جس طرح سے وہ چیز کو ریپڈلی دکھایا جاتا ہے، کئی اور واقعات ہوتے ہیں. اور ایک چیز اسپیکر صاحب، صرف ایک سیکنڈ، ایک چیز اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک سوال میرا اس فورم سے اس پولیس آفیسرز کے لیے بھی ہے کہ جہاں پر 14 ماہ کا بچہ قتل کیا گیا اس کی ماں کے سامنے اور ماں کی عزت لوٹی، وہ ماں جو مر رہی تھی اس کو پہلے بجائے کہ ٹریٹمنٹ دی جاتی، اس کو پہلے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اور وہ ماں مر گئی. ہمیں بہت ساری چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں گزارش کروں گی، چاہے آپ لوگ اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز کو لے کے آپ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن وہ بیٹی جو ختیجہ ہے یا زینب ہے یا نور ہے، وہ میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ رومینہ بھی ہو سکتی ہے، وہ یہاں پہ بیٹھی کوئی بھی ہو سکتی ہے. خدا کا واسطہ ہے اس ٹاپک پہ بیٹھ جائیں اور بچوں کو مرنے سے، بیٹیوں کو ذلیل ہونے سے خدا را بچا لیں. بہت شکریہ. مولانا چترالی صاحب ایک دعا تو کریں ان کے لیے بھی. رومینہ خورشید صاحبہ نے جو بتایا ہے، جو بچی ہیں، اور وہ ان کے لیے ایک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار عالم مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کی شہادت قبول فرما. پروردگار اپنے دیدار عطا فرما، رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں عطا فرما. اللہم اغفرہا ورحمہا ولا تعذبہا واجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ وسکنہا فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ. آمین. جی آغا رفیع اللہ صاحب. دیتا ہوں جی، دیتا ہوں. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، جس طرح میرے دوستوں نے فرمایا، حیدرآباد والے واقعے کا ایک دلخریش واقعہ ہے. اس پہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مذمت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیدھی سیدھی نااہلی ہے، اور ایسی نااہلی ہے کہ جس کی نشاندہی کی گئی ہے. اس فورم پر میں اپنے کولیگ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم آج آپ ایک دن کے لیے اس طرف بیٹھ جاتے تاکہ آپ کے اتحادیوں کو بھی تھوڑا سا احساس ہو. آپ بھی جب ان کی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو صرف ایک نفیس لفظ کے لیے آپ وہاں ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف ان باتوں سے اس چیزوں کا مداوع نہیں ہوگا، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. اور میں جناب اسپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو کمیٹی میں بھیجیں اور اس کے اوپر ایک ایسا مثالک اس کے اوپر کام ہونا چاہیے کہ یہی سلسلہ آپ کو کراچی میں بھی ملے گا، یہی سلسلہ آپ کو کوئٹہ میں بھی ملے گا، یہی سلسلہ آپ کو کے پی میں اور بلوچستان میں، ہر جگہ پنجاب میں یہ ملے گا. لیکن افسوس کی بات ہے جو بجلی نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن جب آتی ہے تو پھر اسی طرح کے ٹرانسفارمرز کے واقعات ہوتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمیٹی میں اس کو جی ہاں، اس کو بھیج چکا ہوں میں کمیٹی میں. بہت شکریہ. جی شاہین ناز سیف اللہ صاحبہ، آپ کا وہ پیچھے اپنی سیٹ پہ چلی جائیں. اچھا یہ صحیح ہے.
नशिस्त भूल गई आप अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, अभी जो मेरी बहन ने बात की, मैं इनसे 100 टाइम इनके साथ मैं इत्तेफाक करती हूँ। और हमारे लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अब हम सब उधर से या इधर से जो भी बैठे हैं, जो भी हो रहा है वो सब हम सब का एक ही दर्द है। ये अभी तक हमारे 2.5-3 साल हो गए इस ईवान में, हम जितना भी आवाज़ उठाते हैं इन हादसात के लिए और बच्चों के लिए और जो भी हमारे औरतों के साथ जो हो रहा है, नहायत ही अफसोस की बात है। ये ऐसे दर्द है जिसको बहुत शदीद हम महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ होती है। अभी जो ये F7 में जो बच्ची के साथ जिस तरह जो बारबारिक जो होते हैं ना, जिसने कभी किसी ने इतना किया ही नहीं है जो इस बच्ची के साथ हुए। स्पीकर साहब, ये तो बयान करते भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सबसे इनसे भी और यहाँ भी जितने हम सब इकट्ठे बैठे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें एक ऐसे जगह पे हमें कमेटी बना के दे दें, जो भी हम कोई भी कानून आपका पास हो, हम सब इकट्ठे हो के इसी मामले में इसी चीज़ पे हम बात करें और इसी को हम आगे ले जाएं, तब जाके हम कुछ ना कुछ करेंगे। जबकि मतलब कोई तो इनको मिले ना कि सजा, ऐसी सजा कि इनके कभी पुश्तों ने भी किसी ने वो सजा इनको नहीं दी है। हम ऐसी सजा चाहते हैं जो कि तारीख मुकद हो जाए हम सब की इसी वक्त और अभी भी। थैंक यू जी। डॉक्टर शहनाज नसीर बलोच साहबा। ये ऑन नहीं हो रहा। ऑन है माइक आपका, ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सर आपका। एक तो देखें, ये कायनात कहें या इस असेंबली को कहें, जब सरदार अख्तर जान मैंगल ने अपने नुकात देकर आपको फर्स्ट डे सपोर्ट किया और आप ये वजूद में आए, बाद में चीज़ें होती रही वो एक अलग बात है। BNP ने आपको इतना सपोर्ट किया, उसमें सबसे पहला काम ये था कि ग्वादर में बिजली का निज़ाम ठीक किया जाए। अभी वहाँ पे पूरे महीने डेढ़ से जो है वहाँ बिजली नहीं है। अंदाज़ा करें कि 46, 45, 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस तरह से लोग जिंदा हैं। 3 साल से ये बात हो रही, निकल भी गए हम अलायंस से। यही हमारा मसला था कि ग्वादर को बिजली डायरेक्ट अपना ग्रिड स्टेशन से दिया जाए, उस पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि गरीब बलुस्तान फिर चारों तरफ बारिशें हो रही हैं, जो छोटे मोटे घरों में चीज़ें थी या आबादी थी या भेड़ बकरियां थी वो भी पानी की नज़र हो गई। क्या हम ये सारी ज़िंदगी देखते रहेंगे? पता है कि ये सब कुछ होना है, आखिर किस तरह से मदावा होगा मैं तो नहीं कर सकती हूँ। जो प्लानर्स हैं इस मुल्क के, जो इस मुल्क को लेके चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि फोरसी करें कि अगला 2 महीने में हमारे साथ क्या हादसा पेश आने वाले हैं। तो मैं इन 2 चीज़ों पे, जो सैलाब के वजह से बलुस्तान में हालत है आप खुद भी जानते हैं, पहले ही कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो भी अल्लाह की तरफ से जो है ना, शायद अल्लाह ताला भी बहुत नाराज़ है हमसे। तीसरा, मैं एक पब्लिक मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इसको जैसे भी एडवर्टाइज करें, मैं फुल